السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احمد لاٹ بول رہا ہوں۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہر انسان کو یہ تین دولتیں دی ہے، تین نعمتیں دی ہے: وقت، پیسہ اور صلاحیت، سوجھ بوجھ۔ اور یہ تینوں چیزیں اللہ کی امانت ہے ہر بندے بندی کے پاس، ہر انسان کے پاس تینوں امانتیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھے اور سامنے والا اگر خیانت کرے تو ہر جمعے کے خطبے میں امام کہتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں تو ایمان ہی نہیں۔ جان، مال اور صلاحیت، یہ تینوں اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی امانتیں ہیں، اور ہر بندے بندی کو اللہ پاک نے اس کے استعمال کا اختیار دیا ہے بس۔ لیکن ہر ایک لیکن جس نے امانت دی ہے اسی نے بتلا بھی دیا ہے وقت کہاں لگے، کتنا لگے، کیسے لگے، پیسے کہاں خرچ ہو، کتنے خرچ ہوں اور کیسے خرچ ہوں۔ ایسے ہی جو سوجھ بوجھ دی ہے، جو عقل و خرد دی ہے، اس کو استعمال کہاں ہو، کتنا ہو، کیسا ہو۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں دے کر بندوں کو آزاد نہیں چھوڑا۔ جہاں چاہو راتیں گزارو، جہاں چاہے دن گزارو، جو چاہے بولو، جو چاہے دیکھو، جدھر چاہے چلو، بلکہ اس سب کے لیے، ایسے ہی مال کے لیے، سمجھ بوجھ کے لیے اللہ نے بہت بڑا کرم یہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا۔ آدمی مرد ہو یا عورت ہو، کہیں ہوں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، تاجر ہو، کاشتکار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، سفر میں ہو، اپنی جگہ پر ہو، ان تینوں چیزوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا، اور ساتھ کے ساتھ یہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس کی تفصیل پوری آپ کی سیرت مبارکہ ہے کہ جس دن سے اللہ پاک نے آپ پر نبوت کا تاج رکھا، آپ کے سر مبارک پر، اور پیغمبری کی ذمہ داری دی، اور سب سے آخری نبی کہ اب قیامت تک کے لیے ان کی زندگی نمونہ ہے، وہ پوری سیرت مبارکہ ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ جان، مال اور صلاحیت کے بارے میں امانت داری سے کتنا کام لے رہا ہوں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر امانت داری کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کا مقابل خیانت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے گھر کے بیوی بچے، پڑوسی، اس لیے کہ سب کے حقوق بتلائے ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی حقوق کے ادا کرنے کی جگہ، اور اس کے بدلے کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے۔ اچھے عملوں کا بدلہ اچھی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں، گناہوں کی سزا جہنم اور وہاں کے سانپ اور بچھو اور عذاب کی شکل میں۔ اسی لیے ہم سے کہا کہ سب سے پہلے ایمان بناؤ،
اللہ کی ذات و صفات، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، نفع نقصان عزت ذلت بنانی بگاڑنی صرف اور صرف اللہ۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے قوموں کے اور نبیوں کے واقعات بتائے ہیں۔ اور پھر ابھی پرسوں ہمارے یہاں سورہ یوسف تھی تراویح میں، کیسی صورت، اللہ اکبر، بھائی اور باپ کے بیٹے اور نبوت کا گھرانہ، لیکن جب آدمی سے چوک ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ عجیب بات ہے کہ جب توبہ ہو جاتی ہے تو پھر حق تعالیٰ شانو پچھلی معاف بھی کر دیتے ہیں، اور پھر انعامات سے ایسے نوازتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ پوری سورہ یوسف میں ایسے ہی جتنی صورتیں ہیں، تقریباً ہر صورت کے شروع میں، بیچ میں یا اخیر میں نبیوں کے ساتھ کیا ہوا، قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اس سارے کو بیان کر کے پھر اللہ پاک نے کہا ان فی ذلک العبرۃ، کہ اس پورے واقعے میں عبرت ہے، عبرت حاصل کرو۔ کہیں کہا وَإِنَّ فِي ذَلِكَ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو آنکھیں کھولو، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل کے دعوے دار ہو اپنی عقل سے کام لو، کس راستے جا رہے ہیں، جان کا استعمال کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے، اس لیے کہ تو پہلے دن بتلا دیا، حضرت آدم حوا علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو یہ کہہ دیا کہ آنا پھر ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے منع کیا تھا، اس درخت کے پاس جانے سے چلے گئے، چوک ہو گئی، ہم نے نکال دیا۔ ماں باپ کے راستے سے پوری اولاد، سارے تمام انسان، آدم کی اولاد اور حوا کی بیٹیاں، سب کو بتا دیا دیکھو ہمارے یہاں دولتوں کی، زمینوں کی، کارخانوں کی اور دنیا بھر کے سامانوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے یہاں جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے وہ ہمارا حکم ہے۔ ہمارا حکم پورا کیا تو پھر حکم کے پیچھے جو ہمارے انعامات کے وعدے ہیں، دنیا میں بھی حیات طیبہ، بہت خوشگوار زندگی، دلوں میں سکون، آپس میں محبتیں، اسباب میں برکتیں، اور سب سے بڑا انعام دعاؤں میں قبولیت۔ حیات طیبہ کی تفسیر میں بتایا علماء نے۔ تو پہلے ہی دن بھیجا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے، آنا ہمارے پاس ہے، لیکن اب ہم کو راضی کر کے آنا ہے۔ اور یہ بتلا دیا کہ ہم چیزوں سے، سامانوں سے، دولتوں سے، اس سے راضی نہیں ہوتے، ہم راضی ہوتے ہیں ہمارے حکموں کی فرما برداری سے، ہماری فرما برداری۔ اسی لیے ہر قدم پر بندہ ہو یا بندی کہیں بھی ہو، کسی رنگ میں ہو، کوئی سی زبان بولتے ہوں، کوئی سا کاروبار کرتے ہوں، کہیں بھی ہو، لیکن ہر ایک کے لیے ہر قدم پر اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے۔ اس حکم کو پورا کرنا، اور پھر اس کو کیسے پورا کرنا کہ حکم پورا ہو اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ تو ان دونوں پر سب سے پہلے دنیا میں جو انعام اللہ دیں گے وہ تو حیات طیبہ دیں گے، جس کی تشریح میں علماء نے کہا جو اسباب تمہارے پاس ہے، زمین ہے، مکان ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، پیسہ ہے، اللہ اس میں برکتیں دیں گے، دلوں میں سکون دیں گے، اور جو کچھ اللہ سے مانگو گے اللہ دعاؤں میں قبولیت دیں گے۔ خود اس نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اسی لیے یہ راتیں، یہ رمضان مبارک کی راتیں، یہ رمضان کے روزے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں لایا نہیں، میں بیکار میں۔ اسی لیے یہاں تک کہا کہ غیبت سے روزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ، چوری، چغلی، غیبت، اور غیبت کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی کسی کی غیبت سننا بھی، اسی لیے بہت اور جب یہ روزہ صحیح طریقے سے ہوتا ہے تو اللہ پاک کے نام میں کیا کہتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے، میں بدلہ دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے، روزے دار کو تو میں ہی ملوں گا، پھر اللہ اس کو ملتے ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو کہ جان، مال، صلاحیتیں یہ اللہ کی امانتیں ہیں، نعمتیں بھی ہے،
امانتیں بھی ہے، اور اصل اس سے اپنی آخرت بنانی۔ جیسے قارون کے پاس دولتیں بہت تھی، اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو کچھ تجھے دے رکھا ہے یہ دولتیں، اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، پہلے ہی دن سے اس کے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کا پہلے دن سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن تو یوں کہتے ہیں 1 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، جوان ہو گیا، یہ تو یہ کہتے ہیں، لیکن وہاں کہ اتنے سال آخرت کے اعتبار سے دنیا کے گئے، اب اس میں آخرت کے اور ہر آدمی سفر میں دیکھتا ہے کہ اپنے ساتھ کیا لوں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بہت سمجھدار ہے وہ مرد اور وہ عورت جو اپنی خواہشات پر، اپنے نفس پر، شیطانی وسوسوں پر اور اس کے ورغلانے بہکانے پر پورے طور پر اپنے پر قابو رکھے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ اس لیے کہ یہ تو سب دیکھتے ہیں، راجا، مہاراجا اور بادشاہ اور وزراء، اور دنیا میں کون آئے اور کون گئے، کیا لے گئے، ہر ایک اپنے ساتھ وہی لے گیا جو اس نے کیا، اور جو جا رہا ہے وہ وہی لے جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ ساری ضرورتیں، سارے قصے لگے ہوئے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہیں، اڑوسی پڑوسی ہیں، کاروبار ہے، کھانا کمانا ہے، یہ سارا ہے، لیکن اس سب میں کیونکہ ہر ایک کے سامنے آخرت ہو۔ میرا یہ قدم آخرت بنانے کا ہے یا بگاڑنے کا ہے، قبر کو تنگ کرنے کا ہے یا قبر کو کشادہ کرنے والا، اس لیے کہ عمل کے اثرات ہیں۔ اسی لیے دنیا میں بھی، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے، جتنے حالات جس پر بھی ایک آدمی پر ہو، ایک خاندان پر ہو، ایک محلے والوں پر ہو، پورے عالم پر ہوں، حالات کسی کے لانے سے آتے نہیں، کسی کے لے جانے سے جاتے نہیں، حالات کا تعلق براہ راست اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے یہاں جو ضابطہ اور قانون ہے وہ بندوں کے بدن سے نکلنے والے اعمال، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبانوں کا بولنا، دلوں کی دھڑکنیں اور ہاتھوں پیروں کا استعمال، کھانا کمانا، جتنا اس عمل میں اللہ کو راضی کرنے والی شکل ہے اتنے اللہ پاک حالات بناتے ہیں۔ انہی عملوں میں جتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو سب زمین پر بسنے والوں کے اعمال آسمانوں میں جاتے ہیں، فیصلے آسمانوں ہی میں ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ مہینہ مبارک جو ہم کو دیا ہے کہ ہم اس میں اپنی پوری اس کی پابندی، جیسے اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہے روزہ اور ایک ہے روزے کا مزاج، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا اور روزے کی حالت میں جتنی چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنا، یہ تو روزہ ہے۔ مزاج بنانا ہے کہ آگے جو 11 مہینے ہیں اگر وہ بھی ہمارا اسی پابندی کے ساتھ گزرتا ہے تو پھر روزے کا مزاج بنا، اور اگر عید کے بعد پھر وہی آوارہ گردی اور وہی جھوٹ، وہی سود، وہی غیبتیں، وہی تیری میری، تو پھر یوں کہا جائے گا روزہ تو رکھا، مزاج نہیں بنا۔ جیسے فرماتے تھے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا مزاج، کہ جو جسم نماز میں نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک ہے، سارے سال کاروبار میں ہوں، فیکٹری میں ہوں، گھر میں ہوں، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں میں ہوں، سڑک پر چل رہے ہوں، اندھیرے میں ہوں، اجالے میں ہوں، اگر اس جسم کا استعمال نماز والی شکل کے ساتھ ہے تو کہا جائے گا کہ نماز کا مزاج بنا۔ اس لیے بہت فرمایا کرتے تھے روزے رکھنے ہیں، روزے کا مزاج بنانا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کا مزاج بنانا ہے۔ اور جس طرح یہ پابندی میں نے کہا کہ تینوں نعمتیں بھی ہے، امانتیں بھی ہے، اس کو کہاں، کتنا، کیسے
اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت نمونہ ہے، اور اس میں آپ کی پوری سیرت مبارکہ، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا رونا، آپ کی دعائیں، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کا برتاوا، اور آپ کا صحابہ اور صحابیات کے ساتھ کا معاملہ، یہ سارا سیرت مبارکہ میں یہی ہمارے پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں جگہ دینے کی چیز ہے۔ اور یہ بتا دیا کہ جتنے نبی اور جتنے پیغمبر اللہ پاک نے بھیجے ہیں، جس قوم جس امت کے لیے، ہر قوم کو قیامت میں اللہ پاک اس نبی کے نمونے پر دیکھیں گے، اور سب سے اخیر میں ہر ایک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر، جس کی زندگی، جس کے بول، جس کی سوچ، جس کا کھانا کمانا، جس کا لوگوں کے ساتھ کا برتاوا سلوک جتنا حضور کے نمونے پر، اس کے اعتبار سے اللہ پاک انعامات دیں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نہ کرے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے منہ موڑا اور پیٹھ دکھائی، اور جو اپنے جی میں آیا، جب جی میں آیا، جتنا جی میں آیا، کھانا کمانا، بولنا سننا دیکھنا، اس کی سزا بھی اللہ ہی دیں گے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنے آپ کو پابند بنانے کا، اور دوستوں اور بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بہت تاکید کے ساتھ اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومت نے ہر ایک کو پابند کیا ہے، کوئی بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے، اور اس کی ساری پابندی بتائی ہے، اور اس کے لیے اس لیے پوری پابندی رکھے، کوئی بھی ہو، وہ تاجر ہو، وہ کاشتکار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جوان ہو، جو حکومت کی پابندی ہے ان دنوں میں، جب تک یہ ختم نہ ہو جائے، اس بیماری کی وجہ سے جو پابندی لگی ہوئی ہے، اس کی جب تک حکومت کی طرف سے ختم نہ ہو، اس وقت تک ہر ایک کو اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے۔ اور اسی میں یہ بہت اچھا موقع ہے، رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، خوب دعائیں مانگیں، خوب صدقہ خیرات بھی کریں، اور تسبیح پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ اس وقت دنیا کتنی پریشان ہے، اللہ اکبر، کوئی کسی کا انداز نہیں لگا سکتا، کرنے والے تو اللہ ہی ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے دعا کا ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، اپنی اولاد کے لیے، اور ایسے ہی جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کے لیے، اور جو دنیا میں موجود ہے، چاہے کسی کونے میں ہو اور کوئی ہو، ہر پریشان حال کی اللہ پاک پریشانی کو دور فرما دے، اور اللہ پاک سب کے لیے راہ کشادہ فرمائے۔ ہماری کتنی جماعتیں کہاں کہاں رکی ہوئی ہے، اور کیسے کیسے حالات میں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرما دے۔ کتنے ماں باپ اپنے اولاد کے لیے، کتنی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے، کتنے بھائی اپنے بھائیوں کے لیے، کہاں کہاں کون کون کس طرح پر دعائیں بھی کریں، اللہ سے مددیں مانگے۔ اللہ کے کیے بغیر تو درخت کا پتا نہیں ہلتا، اس لیے اللہ سے رو رو کے یہ کہے، اے اللہ تو چاہ لے اس عذاب کو اپنی مخلوق سے اٹھا دے، امن و امان کی چادر بچھا دے، اور ہمیں جن چیزوں کا پابند کیا ہے، شریعت سنت کے اعتبار سے جو پابندی ہے اس کی پابندی، اور حکومت کے قانون کے اعتبار سے جو پابندی ہے اس کی پوری پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ مانگو دعا اللہ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و لک الملک کلہ و لک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ کون سا بندہ ہے، ای عبد لک لا علم امت مذنبۃ ورب غفور، کون سا بندہ ہے جو قصوروار اور گنہگار نہیں ہے؟ اے اللہ، آپ کی دی ہوئی جان، آپ کا دیا ہوا مال، آپ کی صلاحیتیں، ہم نے کیسی کیسی خیانتیں کی ہے۔ اے اللہ تو دیکھتا، زمینیں ہل جائے
آسمان ٹوٹ پڑے اور پہاڑ ہل جائیں، ایسے ایسے خیالتیں تیری دی ہوئی جان و مال اور صلاحیتوں سے کے استعمال سے کیے۔ اے اللہ، ہم یہ تیرا مغفرت کا عشرہ ہے، تو معافی دیا کرتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے، اپنے بچوں اور گھر والوں کی طرف سے، اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کی طرف سے، اے اللہ، اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی طرف سے اور تیرے عام ہر ایک بندے کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ ہر ایک کو سچی توبہ نصیب فرما دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر اے اللہ کتنا بڑا تو نے کرم کیا، کتنا بڑا تو نے کرم کیا کہ اس زندگی کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے اس زمانے میں یہ دعوت و تبلیغ کی، یہ مسجدوں میں جماعتوں کی، گشتوں کی، تعلیم کے حلقوں کی اور مہینے چلے 4 مہینے کی جو آسان سی محنت دی ہے۔ پروردگار یہ تیرا کرم ہی کرم ہے، تیرا کرم ہی کرم ہے۔ جیسے ہر چیز بعد میں وجود میں آتی ہے، پہلے اس کی محنت ہوتی ہے۔ غلہ زمین سے بعد میں گھر میں آتا ہے، پہلے اس کی محنت ہوتی ہے۔ کاروبار سے پیسہ ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، محنت اس سے پہلے۔ اے اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر ہر ایک کی زندگی آ جائے، تو راضی ہو جائے، دنیا کی بھی بنے اور آخرت کی بھی بنے، اس کے لیے دعوت کی عظیم الشان محنت۔ اے اللہ، ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، پوری امت کو قبول فرما لے، ہر فرد بشر کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، غلط بولنے، غلط سننے، غلط سوچنے سے پوری حفاظت فرما۔ جن کے لیے راہیں رکی ہوئی ہے اور اے اللہ پریشانیاں ہیں، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں اے اللہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، بچوں میں، اور اے اللہ دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بیمار ہے، ہر بیمار کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کے رشتے اور شادیاں اور اے اللہ ان کے کاروبار کے لیے فکر مند ہیں، اے اللہ ان کی دینی تربیت بھی فرما، اخلاق بھی نصیب فرما، حلال پاک کشادہ روزگار بھی نصیب فرما، اچھے صالح جوڑے بھی نصیب فرما۔ اے اللہ گھروں کو بھی آباد فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امن کی چادر بچھا دے۔ بے شک ہم گنہگار ہیں اور یہ جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ اقراری مجرم ہیں، تیرے در پر ہیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اے بے سہاروں کے سہارے تو ہمارا سہارا بن جا۔ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں راستے میں نہ چھوڑ دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی خصوصی مددیں شامل حال فرما۔ جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جائے، اور جتنی نیکی تیرے جس بندی نے اس مہینے میں کی ہے اور کر رہے ہیں اور کریں، اے اللہ اسے قبول فرما کر روزے کا مزاج نصیب فرما کر آگے کے 11 مہینے جس کی زندگی جتنی باقی ہے، ہر ایک کو روزے کے مزاج پر شریعت سنت کی پابندی کے ساتھ، اور اے اللہ حکومت کی طرف سے جو پابندی ہے ہر ایک کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہتے رہتے ہیں، دعاؤں کے متوقع ہیں، ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ سب سے بڑی ضرورت ہماری سب کی، اے اللہ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما۔ بری موت سے، اچانک کی موت سے اور جتنی موتوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اس سے پوری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما، سکرات کے وقت میں بھرپور مدد فرما۔ ہمارے جو گئے اے اللہ ہمارے جانے والوں کی مغفرت فرما، قبر کو نور سے منور فرما، جنت کے اونچے اونچے درجے نصیب فرما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ ہر ایک کو مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر اور اس کے لیے عملی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنا مانگا وہ مرحمت فرما، جو رہ گیا اپنے خزانے سے چھانٹ کے نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا والا ہونا چاہتی ہے، ہم تجھ سے دعوت و دعا والا ہونا چاہتے ہیں، ہمیں دعوت کی قوت و بصیرت بھی نصیب فرما، دعا کی قوت و قبولیت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔
مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، امت کی جان، مال، عصمت، آبرو کی اور جو چیزیں اس سے متعلق ہے ایک ایک چیز کی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ ساری دنیا کا ہر فرد اے اللہ تیرا کنبہ ہے، تیرا کنبہ ہے، ہر ایک کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے، ہر ایک کو تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا وہ سارا ہمیں، ہمارے بچوں کو، اے اللہ پوری امت کو مرحمت فرما۔ جتنی مصیبتوں آفتوں سے آپ نے پناہ چاہی اس سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، اے اللہ پوری امت کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ ہر طرح کے سحر، جادو، ٹونا، نظر بد اور اے اللہ آپس میں انتشار کے لیے ایک دوسرے کے کان بھرنا یا اس کی ترکیبیں، اے اللہ اس سارے سے ہمارے گھر کی اور بچوں کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ آج بھی ہمارے دوستوں کے، اے اللہ ان کے رشتہ داروں کا انتقال ہوا، اے اللہ جانے والوں کی مغفرت فرما، ان کے لیے وہاں کی زندگی آسان فرما۔ وصلی اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق نگر حق نما پیش رو پیش رو